کامل یقین رکھتے ہیں، خدا کی رضا سے راضی رہتے ہیں اور اللہ کی آیات پر انہیں کامل توکل رہتا ہے، اور وہ صراط مستقیم اور سیدھے راستے کو نگاہ رکھتے ہیں، تو وہ اسباب دنیاوی کو خاطر میں نہیں لاتے، وہ ظاہری اسباب کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اللہ عز و جل کی مضبوط رسی کو تھامے رکھتے ہیں، اور وہ ہر حال میں مخلوق سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ رزق کے معاملے میں وہ شیطان کے وسوسوں کے شکار نہیں ہوتے، نادان لوگوں کی باتوں سے مانوس نہیں ہوتے، اہل غفلت کی عادات سے متصف نہیں ہوتے، شیطان ان پر مسلط نہیں ہو سکتا، اور غلط عادات ان کے دلوں میں گر نہیں کر سکتی۔ وہ ہر اعتبار سے اللہ عز و جل کی توفیق سے بچ کے چلتے ہیں، اور وہ ہر آفت سے بچ جاتے ہیں۔ رزق کے معاملے میں جب بھی شیطان ان کے دلوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے تو وہ اس شیطان سے مقابلہ کرتے ہیں اور اس کی مخالفت اور مدافعت کرتے ہیں، اور ہر اعتبار سے اس کو پچھاڑتے ہیں، اور کسی طریقے سے اس کے داؤں پیچ کو اپنے اوپر چلنے نہیں دیتے، اور ان کا یقین اور ان کا اعتقاد اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ صراط مستقیم پر اور استحکامت سے چلنے لگتے ہیں، اور استحکام اور مضبوطی سے وہ قائم ہو جاتے ہیں، اور انہیں اس مضبوط رستے پر دوام ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اس رستے پر وہ اور طاقت سے چلنے لگتے ہیں، انہیں ہمیشگی نصیب ہوتی ہے، انہیں دوام نصیب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بہت قابل غور ہے اور بہت زیادہ ہدایت کا ذخیرہ ہے۔ آپ ایک مرتبہ ایک خطرناک جنگل کو عبور کر رہے تھے، ایک خوفناک جنگل سے جا رہے تھے، گزر رہے تھے، شیطان آپ کے پاس آیا اور وسوسہ اندازی کرنے لگا، اور یوں آپ کے دل میں بات ڈالنے لگا کہ یہ اتنا خطرناک جنگل ہے، یہ اتنی خطرناک وادیاں ہیں، یہ اتنا خطرناک صحرا اور بیابان ہے، اس میں آپ بغیر زیادہ راہ کے سفر کریں گے، نہ آپ کے پاس سواری ہے، نہ کوئی دوسرا ذریعہ ہے، تو آپ پریشان ہو جائیں گے، ہلاکت کے شکار ہو جائیں گے، اور آپ کسی بھی طرح سے نجات میں نہیں رہیں گے۔ اس لیے آپ جیسا بھی ہو زیادہ راہ لے کر کے سفر کریں، اور زیادہ راہ لے کر کے اس جنگل کو پار کریں۔ لیکن حضرت ابراہیم بن ادہم چونکہ بڑے مضبوط بزرگ تھے اور اللہ کے پہنچے ہوئے اور پائے کے کامل ولی تھے، اس لیے انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان کا وار ہے، اس کا داؤں پیچ ہے، وہ چلانا چاہتا ہے۔ آپ نے اس کو جواب دینے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کو خائف کرنا چاہ رہا تھا، اس نے خوف سے بیزار ہو کر کے اس کو جواب دینے کے لیے ارادہ کر لیا کہ میں نہ صرف بغیر زیادہ راہ کے اس خوفناک جنگل کو عبور کروں گا، اس کو پار کروں گا، بلکہ اس میں ہر ایک میل پر چلنے کے بعد 1000 رکعت نفل ادا کرتا جاؤں گا، ہر ایک میل پر 1000 رکعت نفل ادا کر کے اس کو پار کروں گا، صرف پار نہیں کروں گا بغیر زیادہ راہ کے، بلکہ پورے جنگل میں عبادت اور بندگی کرتا جاؤں گا، ہر ایک میل پہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کرتا جاؤں گا۔ اور پھر آپ نے جو ارادہ فرمایا اس ارادے پر اسی طریقے سے استقامت کے ساتھ آپ نے عمل بھی فرمایا، اور ہر ایک میل پر 1000 رکعت نفل ادا کرتے ہوئے اس خوفناک اور خطرناک جنگل کو، جس سے شیطان آپ کو خوف زدہ کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے عبور کیا۔ 12 برس لگے مگر آپ نے اس جنگل کو عبور کیا۔ خلیفہ ہارون رشید جب ادھر سے حج بیت اللہ کرنے کے لیے گزرا تو آپ اس وقت نفل نماز میں مشغول تھے۔ خلیفہ کے کچھ آدمیوں نے آپ کو دیکھا، معلوم کیا اور خلیفہ کو بتلایا کہ یہ بزرگ جو نماز ادا کر رہے ہیں یہ خلیفہ، یہ شیخ ابراہیم بن ادہم ہے۔ جب ہارون رشید کو اطلاع ملی کہ ابراہیم بن ادہم اسی جنگل میں یہ نماز ادا کرتے ہوئے اس جنگل کو پار کر رہے ہیں، تو خلیفہ ہارون رشید ان کے پاس پہنچا اور ان سے سلام دعا کے بعد ان سے پوچھا، اے ابو اسحاق، آپ اپنے آپ کو اس حال میں کیسا پاتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اس حال میں یہاں اس جنگل میں کیسا پاتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم بن ادہم نے فرمایا
کہ اس جنگل میں اپنے آپ کو بہت اچھا مانتا ہوں، بہت اچھا محسوس کرتا ہوں، اور ہم اپنے دین کے پرواہ کیے بغیر اپنا دنیا سنوارنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس وقت نہ ہمارا دین بچتا ہے اور نہ ہماری دنیا سنورتی ہے۔ تو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں اور کتنے مبارکباد کے قابل ہیں جنہوں نے خدا کی رضا کو ترجیح دی۔